السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2014 سے 2018 تک کا دور یاد کر لیجئے۔ نواز شریف صاحب کورٹ کے کٹہرے میں تھے اور ہر وقت تھے۔ وکی لیکس آپ کو یاد ہوں گی، اس کے جو بانی تھے جولین اسانج، وہ آج کل خود قید میں ہیں اور مقدمات بھگت رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب ان پاناما کیسز کے حوالے سے مستقل بنیادوں پر کسی نہ کسی کیس کی ہیئرنگ میں کسی نہ کسی عدالت میں موجود ہی تھے، اور کیا کچھ نہیں کہا گیا ان کے لیے۔ سسیلین مافیا، گاڈ فادر، وہ تمام برے القابات جو دنیا بھر میں خطرناک ترین لوگوں کے لیے ہیں، اٹلی، کولمبیا، میکسیکو، اور وہ نواز شریف صاحب ان کے جو دوست احباب تھے ان کے لیے وہ القابات دیے گئے، انتہائی برے تھے، نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ان کو اقامہ کی بنیاد پر سزا دے دی گئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کیس بڑا تھا، سزا غلط دی گئی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سزا بنتی ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ اس وقت جو نواز شریف صاحب ان کے دوست کہتے تھے کہ یہ جو عدلیہ ہے شدید پریشر میں ہے، کسی کے کہنے میں آ کے کیسے اس کو دائیں بائیں ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پہ غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ وہ کون تھا؟ کسی کے کہنے میں کون تھا وہ؟ آپ کو نہیں پتا خان صاحب، آپ کو نہیں پتا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں نا، مشاہد اللہ خان صاحب کہتے تھے آنے دیں وقت، چیخیں ماریں گے یہ لوگ روئیں گے۔ زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ بہت زیادہ دیر حکومت میں نہیں رہیں گے یہ، اور یہ برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھ لیں آپ آج آپ کے خلاف کیسے چل رہے ہیں، اور تمام معاملات اسی طرح ہیں۔ کسی ایک جج پہ، کسی ایک عدالت کے معاملے پہ آپ لوگ مطمئن ہی نہیں ہیں، آپ لوگ راضی نہیں ہیں کسی سے۔ جو کوئی فیصلہ آپ کے حق میں دے دے کوئی ایک جج تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، وہی جج اگلے دن آپ کے خلاف فیصلہ دے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو معاملات ملکوں کے نہیں چلا کرتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم پہ شدید پریشر ہے، ہمارے گھروں میں سے کیمرہ نکل رہے ہیں، لائٹوں میں سے ہمارے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے رہتے ہوئے ہم اپنا کام صحیح سے انجام نہیں دے سکتے۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان ججز کی موٹیو اور انٹینشن کیا تھی۔ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن تو کہیں کسی سے نہیں ہے۔ کسی کے کہنے میں آ کر تو اس طرح کا خط نہیں لکھ دیا گیا۔ وہ خود بااختیار تھے، وہ فیصلہ سازی میں بااختیار تھے۔ قلم کی طاقت، زبردست طاقت، جس کی پھانسی سزا دے کے قلم کی نوک توڑ دی جاتی ہے تاکہ اس سے کوئی دوسرا فیصلہ تحریر نہ کیا جا سکے علامتی طور پہ۔ تو ان ججز کو ایسی کیا تھی کہ انہیں خط لکھنا پڑا؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں حامد خان صاحب کی بات، جو سپریم کورٹ کے بڑے ریناؤنڈ وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور جو 2 گروپ ہیں ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، ایک عاصمہ جہانگیر گروپ، دوسرا حامد خان گروپ کہلاتا ہے۔ عاصمہ جہانگیر گروپ کو ہم انڈیپینڈنٹ گروپ بھی کہتے ہیں، اور حامد خان صاحب گروپ کو ہم پروفیشنل گروپ بھی کہتے ہیں، اس کے وہ سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے، حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے گی، تو میں بھی اس کو مانتا ہوں کہ ریٹائرڈ ججز پہ مشتمل کمیٹی اتنے بڑے فیصلے کو شاید نہیں دیکھ سکے۔ اس پہ سپریم کورٹ کے جو حاضر ججز ہیں وہ ان پہ مشتمل کوئی کمیٹی ہو، اور چیف جسٹس صاحب اس کو چیئر کریں، لیڈ کریں، تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو انکوائری کر سکتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں معاملے کو۔ تو میرے حساب سے وہ حامد خان صاحب کا موقف سمجھ میں آتا ہے مجھے۔ حامد خان صاحب کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، پی ٹی آئی کے کچھ عرصہ پہلے جسٹس وجی صاحب بہت بہترین رہنما تھے پی ٹی آئی کے، ان کو نکال باہر کیا گیا۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے خان صاحب، یہ آپ پہ بھرپور فٹ بیٹھتا ہے علامہ اقبال کا، غالباً جواب شکوہ سے لیا گیا ہے۔ 2014 سے 2018 تک آپ نے نواز شریف صاحب کو اس طرح ذلیل کیا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، خانہ کعبہ نہیں چھوڑا آپ نے، مکہ مکرمہ نہیں چھوڑی، لندن کی گلیاں نہیں چھوڑی، گلی گلی میں چور ہے، گلی گلی میں شور ہے، سار ٹبل چور ہے، سب کو پیچھے لگا دیا آپ نے۔ بابا کہتا ہوں اچھے بڑے بچوں کی زبانیں خراب کر دیں آپ نے۔ آپ جب 2018 میں آپ حکومت میں آئے تھے تو آپ کے پاس کیا اختیار نہیں تھا؟ آپ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے تھے کہ جس سے جو ہے اس طرح کی جو
دخل اندازی تھی وہ نہ ہوتی مستقبل میں. جو وہ لوگ جو لگاتے رہے اعتراضات وہ اب آپ لگا رہے ہیں. اگر آپ اپنے دور میں اس کو دیکھ لیتے بہتر طریقے سے تو شاید آج آپ کو یہ جواب بات کہنا نہ پڑتی. آپ کم از کم یہ بات نہ کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے خلاف جو فیصلہ جات ہو رہے ہیں اور جو ججز فیصلہ جات کا فیصلہ دے رہے ہیں یقیناً وہ کہیں نہ کہیں پریشر میں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن قدرت جب وقت اور حالات بدلتی ہے نا تو مشاہد اللہ خان صاحب کی بات پہ وہ آتی ہے کہ ان کو رونا پڑے گا، اور زرداری صاحب کی بات کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور حکومت میں زیادہ عرصہ رہیں گے بھی نہیں. علیمہ خان صاحبہ کا جیو پہ ایک دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ، جیو کی نیوز دیکھ رہا تھا میں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ان کو اقامے پہ غلط سزا دی گئی نواز شریف کو. یقیناً وہ فیصلہ اگر غلط تھا، جو کہ میرا خیال ہے کہ غلط تھا، اور آج اگر علیمہ خان صاحبہ نے مانا تو واقعی غلط ہوگا، لیکن 2014 سے 2018 پاکستان کی معاشی تاریخ میں بہترین سال تھے. 4-5 سال پرویز مشرف صاحب کا دور اچھا تھا. کچھ لوگ جو ایوب خان صاحب کے دور میں تھے وہ کہتے تھے جی انڈسٹری بڑی ترقی کر رہی تھی، گرو اپ کر رہی تھی. ہم نے وہ دور نہیں دیکھا، ہم چھوٹے تھے، ہم تھے ہی نہیں اس وقت. بلکہ تو 2014 سے 2018 تک اگر آپ سب یہ سب جو دھرنے جگہ جگہ دھرنے بات بات پہ دھرنے یہ آپ نہ کرتے، آپ کی ایک عادت ہے آپ اداروں کو تقسیم کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، لوگ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، تو پھر آپ اداروں کو لوگوں کو لڑا دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں. جنرل فیض حمید صاحب کے لیے آپ نے چیف آف دی آرمی اسٹاف بنانے کے لیے کیا پاپڑ نہیں بلے، کیا کچھ نہیں کیا آپ نے، کیا آپ کے پلانس تھے. اب سب چیز سامنے آ رہی ہے، اور یقیناً بہت سارے معاملات کورٹس میں بھی ہیں، میڈیا مستقل اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو یہ سب نہیں ہوتے. آپ نے تو فوج کو بھی تقسیم کرنے کی سازش کر دی، اس کو سازش ہی تو کہتے ہیں. اب آپ عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے عدلیہ وہ آخری اسٹیج ہے جہاں پر آپ بھی کہتے ہیں ذرا سی بات پہ کہ میں پٹیشن فائل کرنے جا رہا ہوں. عام آدمی ایک دوسرے کو کہتا ہوا دکھتا ہے جگہ جگہ، ذرا سا کوئی کسی مشورہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے آئی ول سی یو ان کورٹ. ناؤ واٹ کورٹس ول ڈو؟ اگر وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے ججز، آپس میں ان کا بھروسہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے ججز نے ریزائن کیے، ہائی کورٹ کے ججز نے ریزائن کر دیے. ہائی کورٹ کے ججز نے پھر ابھی یہ خط لکھ دیا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب آپ کو یاد ہے، آپ نے تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی ریفرنس فائل کیا تھا. اب آپ بعد میں آپ نے کہا جی وہ غلط ہو گیا تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب آپ پہ بنتی ہے تو پھر سب چیز الٹی ہو جاتی ہے. آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے لیے آ رہا ہے نا فیصلہ کہ وہ غلط تھا، ان کے جو برطرفی تھی وہ غلط تھی. کیا کچھ نہیں کر رہے آپ صرف اپنی ذات کی خاطر پورے ملک کو لڑوانے کو تیار ہیں. آپ نے بچے کو اور رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے، آپ نے زبانیں کھلوا دی ہیں. عدلیہ کو تقسیم نہ کریں. یہ عدلیہ تقسیم ہو گئی تو اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور یہ تو آج آپ بڑے بڑے کیسز میں آپ نہیں مان رہے، کل کو اگر کوئی چھوٹے جو کیسز ہیں لوور کورٹس کے کیسز ہیں ان میں لوگوں نے کھڑے ہو کہہ دیا کہ ہم اس عدالت کو نہیں مانتے، اس جج کو نہیں مانتے، تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ تمام لوگ اگر اس عدلیہ کو ماننا چھوڑ دیں فیصلہ کون کرے گا؟ پھر یہ تمام ڈسپیوٹس کہاں ریزالو ہوں گے؟ پراپرٹی کے ہوں یا کسی اور معاملات کے ہوں. تو آپ کو اس چیز کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. آپ کو چیزیں بہرحال غلط ہو رہی ہیں، اس طرح نہ کریں. اپنی ذات کی خاطر ملک کو قربان نہ کریں. پھر آج آپ کی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں. میں نے بار بار یہ بات کہی، بہت سارے لوگ ریناؤنڈ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے جو ینگسٹرز تھے، آپ کے جو پرانے ساتھی تھے، آپ نے کسی کو ساتھ نہ رکھا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ تو بھی تو ہر جائی ہے، تو آپ نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا نا. جسٹس وجی بھی چلے گئے، حامد خان صاحب بھی ایک وقت میں ناراض ہو گئے تھے. علیم خان صاحب نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے اپنا جہاز ایک عام لوکل گاڑی کی طرح دوڑایا. پنجاب حکومت ہو چاہے قومی اسمبلی کی حکومت ہو 2018 میں، علیم خان صاحب کا بہترین رول تھا آپ کی حکومت بنانے میں. جہانگیر ترین صاحب انہوں نے اپنا جہاز ایسے دوڑایا، ان کو بھی ناراض کر دیا آپ نے. جہانگیر ترین صاحب میرے حساب سے آپ کے بہترین دوستوں میں سے تھے. ان کا بیٹا وہ آپ کا اسٹ بنتا ہے ینگسٹرز کا.
آپ کے نوجوانوں کا، آپ کے یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ بنتا وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی چلے گئے۔ علیم خان صاحب بھی چلے گئے۔ اون چودھری آپ کے شروع کے ساتھی، وہ بھی چلے گئے۔ کسی کو چھوڑا آپ نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو لامحالہ عدلیہ کو تقسیم کرنا، فوج کو تقسیم کرنا اپنی ذات کی خاطر، یہ کوئی اچھا پولیٹیشین، اچھا آدمی جو ملک سے مخلص وفادار ہو وہ یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے چاہنے والوں کو بھی اب یہ دیکھنا پڑے گا، بہت ہو گئی، انف از انف ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، آپ کے چاہنے والوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کیا معاملات ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ اس ملک کی خاطر، اس ملک کی بقا کی خاطر کم از کم عدلیہ اور فوج ان دو اداروں کو رہنے دیں، غیر جانبدار رہنے دیں۔ ہاں میں بار بار کہتا ہوں کہ فوج کی یا عدلیہ کی حکومت میں، سیاستدانوں کے معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتا، میں بھی نہیں کرتا، لیکن مجھے وہ تمام دور یاد ہے کہ میں بار بار جب بات کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ صحیح تھا وہ صحیح تھا، جو آپ کے خلاف تھا وہ غلط تھا۔ باجوہ صاحب جب تک آپ کے ساتھ صحیح تھے، جب الگ ہوئے تو غلط ہو گئے۔ تو یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسٹینڈ لیں تو ایسا لیں جو ملک اور قوم کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ اسی لیے تو نہیں ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہو گیا، ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں یہ عقل آ گئی، جس شعور کی بات کرتے ہیں ہم بار بار، وہ شعور آپ نے اپنے لوگوں کو تو نہیں دیا، اپنے لوگوں کو تو آپ نے ان کی زبانوں کو ننگا کر دیا کسی کو بھی جو مرضی کہنے کے لیے، لیکن شعور یہ جو ہمیں دیا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کسی سے بھی دوستی کر سکتے ہیں، کسی سے بھی دشمنی کر سکتے ہیں، اور باقی عوام یوز ہوتی ہے آپ کے خلاف، آپ کے لیے دھرنوں میں جا رہے ہیں، آپ کے لیے ڈنڈے کھا رہے ہیں، خط سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کی نوکریاں تیل ہو رہی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں۔ دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کو، اور آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا، اپنی یوتھ کو بچائیں۔ آپ کے لوگ نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں کیونکہ جگہ جگہ آپ کا روز آپ کو پھر ایک ایجیٹیشن کا پروگرام چل رہا ہے۔ پھر آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عید کے فوراً بعد 30 اپریل تو بہت دور ہے، ہم تو اس سے بہت پہلے شروع کر دیں گے۔ مطلب صرف آپ کو جیل سے باہر لانا اور حکومت میں لانا، یہی دو چیزیں رہ گئی ہیں ملک کے لیے۔ یہ ہماری یوتھ اب اس کام کے لیے رہ گئی ہے۔ تو مہربانی کریں، اللہ کی خاطر پاکستان کے حال پر رحم کریں، اور مزید اب متحمل نہیں ہو سکتا ملک، ان اداروں کو تقسیم نہ کریں، ہونے دیں۔ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے، اپنی لیگل ٹیم سے کہیں اچھے سے تیاری کر کے جائیں، اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں۔ پیراشوٹ سے اترے ہوئے لوگوں کو آپ نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ دے دی، آپ کے پاس پرانے لوگ نہیں تھے، عمران خان نہیں تو کوئی بھی نہیں، کوئی تو ہوگا جو پارٹی کو سنبھالتا۔ تو مہربانی کریں، اس ملک کا خیال کریں، عدالتوں کو اور فوج کو ان کو غیر جانبدار رہنے دیں، ان کے اندر کوئی تقسیم کی سازش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔